جب یمن نے اسقاط حمل کے تحفظ کا قانون بنانے سے انکار کیا تو اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ نے خوراک کی سپلائی روک کر لاکھوں بچوں کو بھوک سے مرنے دیا۔ زیمبیا، جہاں 11% افراد ایڈز کا شکار تھے، انہوں نے ہم جنس پرستی کو قانونی بنانے سے انکار کیا تو اس کی تمام عالمی امداد روک لی گئی۔ وہ امریکہ، جسے جنگ و جدال پر سرمایہ خرچ کرنے سے فرصت نہیں، اسے خود اقوام متحدہ کے ذریعے اربوں ڈالر دنیا کے مختلف ممالک کو آبادی کم کرنے کے پروگرام کے لیے دیے۔ چین جیسے خود مختار ملک کو بھی $1 کروڑ سالانہ کے حساب سے 2017 تک امداد دی گئی اور چین میں زبردستی نسل بندی اور اسقاط حمل کروائی گئی۔ پیرو میں 1995 سے 1997 تک صرف 2 سالوں میں 3 لاکھ خواتین کی نسل بندی کروائی گئی۔ یوگنڈا میں ایڈز پھیلا تو 1991 میں 21% افراد اس کا شکار ہوئے۔ انہیں خوف دلا کر زبردستی کانڈوم استعمال کروانے کو کہا گیا، لیکن اس سے کچھ فرق نہ پڑا تو حکومت نے کانڈوم کے استعمال کی بجائے لوگوں کی اخلاقیات اور طرز زندگی کی تبدیلی پر زور دیا تو 2004 میں یہ تعداد صرف 6% رہ گئی۔ اس اخلاقی برتری کے پروگرام کے خلاف عالمی سطح پر ایک مہم شروع کی گئی اور صدر یوری مساونی کو تختہ مشق بنایا گیا اور اقوام متحدہ نے اپنی تمام امداد روک دی۔ ان طریقوں سے پوری دنیا کے غیر ترقی یافتہ ممالک میں جبری نسل بندی، اسقاط حمل اور مختصر خاندان کے عوام پر زبردستی تھوپا گیا۔ کیسنجر پروگرام، جو دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، اس کے اہم ممالک میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نائجیریا، میکسیکو، انڈونیشیا، فلپائن، تھائی لینڈ، مصر، ترکی، ایتھوپیا اور کولمبیا ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا کے 80 ممالک میں اقوام متحدہ کے پروگرام نصف صدی سے چلے آ رہے ہیں۔ کیسنجر رپورٹ نے یہ خطرہ ظاہر کیا تھا کہ زمین زیادہ سے زیادہ 11 ارب افراد کا بوجھ اٹھانے کی سکت ہے، لیکن جس رفتار سے اس کی آبادی بڑھ رہی ہے، 2100 کے آنے تک کرۂ ارض پر 22 ارب افراد ہوں گے، اور یہ 22 ارب افراد کی اکثریت چونکہ کم ترقی یافتہ ممالک سے ہوگی، اس لیے بھوکے ننگے یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور کینیڈا جیسے ممالک پر چڑھ دوڑیں گے۔ کیسنجر پروگرام کی تعیش پرستی اور اخلاق باختگی نے دوسری طرف پورے یورپ کی آبادی کو بدترین زوال کا شکار کر دیا، اور جو آبادی 60 کی دہائی میں 30 لاکھ سالانہ کی تعداد سے بڑھ رہی تھی، 2005 سے 2022 تک صرف 70,000 سالانہ کی تعداد میں بڑھتی رہی۔ اس سال تو حیرت یہ ہوئی کہ 1 جنوری 2021 کو یہ آبادی 44 کروڑ 70 لاکھ تھی اور 1 جنوری کو یہ آبادی 44 کروڑ 68 لاکھ ہو چکی ہے، یعنی شرح آبادی میں کمی نہیں بلکہ الٹا 2 لاکھ افراد کم ہو گئے ہیں۔ اس وقت یورپ میں 15 ممالک ایسے ہیں جہاں نوجوانوں کی تعداد اس قدر کم ہو چکی ہے کہ انہیں روزمرہ کاروبار مملکت چلانے کے لیے باہر سے لوگ منگوانے پڑتے ہیں، جبکہ بوڑھوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کی دیکھ بھال مشکل ہو چکی ہے، کیونکہ یورپ نے ایک ایسا اخلاق باختہ معاشرہ تخلیق کر لیا ہے جو جنسی لذت اس خوف سے بے پرواہ ہو کر حاصل کرتا ہے کہ اولاد نہیں ہوگی۔ اولاد اس لیے حاصل نہیں کرتا کہ کون یہ جنجال پالے، اور پھر اس اولاد نے آخرکار اسے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر جانا ہے، تو پھر کیوں ان کی پرورش کا بوجھ اٹھائے۔ عام جنسی زندگی خاندانی بندھنوں سے آزاد ہو چکی ہے اور ہم جنس پرستی کا طوفان نسل انسانی کے خاتمے کی جانب رواں ہے۔ ان کے مقابلے میں غیر ترقیاتی ممالک کی آبادی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے میں امریکہ بم نہ برسائے، قتل و غارت نہ کرے، جنگ نہ چھیڑے تو کیا کرے؟